لوگ احکام توڑتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، کہتے ہیں اگر اللہ ناراض ہوتے تو یہ کیوں دیتے؟ عمل کرنے والے، اطاعت اور سنت کا اتباع کرنے والے اگر ایک پریشانی آ جائے فوراً ان کو دیکھتے ہیں تو مزے میں ہیں حکم توڑ کر، تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اتنی محنت کر کے بھی پریشان ہیں، یہ نماز نہ پڑھ کے بھی مطمئن ہے۔ اس لیے بات یاد رکھو ہمیشہ کہ حالات کے بننے بگڑنے سے اللہ کی رضا ناراضگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ناراضگی کا حالات کے بننے بگڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی کا تعلق عمل کے بننے بگڑنے سے ہے۔ اگر عمل بنا ہوا ہے، اللہ اس سے فاقے میں اللہ سے خوش ہے، عمل بگڑا ہوا ہے تو اللہ اس سے لاکھوں میں اس سے ناراض ہے۔ یہ کبھی بھی کسی کی حالت کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اگر اللہ اس سے ناراض ہوتے تو یہ ان حالات میں کیوں ہوتا ہے؟ اس حالات تو بڑے اچھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو مال سے ایسے بچاتے ہیں جس طرح تم میں کا کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ اور جو اتباع سنت پر، دعوت اور عبادت پر، صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت پر آتا ہے، فرمایا کہ ان کی طرف حالات اس پانی کے تیزی سے آتے ہیں، اس پانی سے بھی زیادہ تیزی سے آتے ہیں جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ شلال، جھرنے جو چلتے ہیں اوپر سے پانی کے نیچے کی طرف، چٹانوں کو سرکا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ہماری طرف آئے وہ یہ سوچ کر آئے کہ میری طرف حالات اس پانی کی قوت سے اور اس سیل سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گے۔ قوت سے پانی کے اوپر سے، پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہیں جھرنے دیکھے ہو تو تم ہو کتنی قوت سے پانی آئے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، پانی کی قوت چٹانوں کو سرکا دیتی ہے۔ ہم نے عرض کیا کسی کا ہاتھ بھی سبب دیکھ لینا، یہ مت خیال کرنا کہ اس پر اختیار ہے، پر اللہ کا قبضہ ہے ہر چیز پر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اسباب دیے اور خوب دیے، خیال ہوا کہ ان اسباب کو حکم پر لگائیں، نے قوت دی ہے، نسل کی بیویاں دی ہیں کہ اپنی اولاد میں سے مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ اللہ کی شان، اعلیٰ نسل کی بیویاں، خوب بچے جننے والی، اعلیٰ نیت، خیر کا کام، کیا کریں گے؟ اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ تو تاجر کی تمنا یہ ہے کاش بیٹا ہو جاوے جو دکان سنبھال۔ وہاں انبیاء کی تمنا یہ ہوتی تھی کاش اللہ تعالیٰ اولاد دے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی کی امانت، دین کی امانت کی حفاظت کرے۔ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اولاد اسی لیے مانگی تھی اللہ سے، الموالیہ من ورائی، یہ کہہ کر مانگی تھی۔ انہوں نے تو دعا مانگی اسباب کو ناکارہ بتاتے ہوئے کہ سبب سے کوئی امید نہیں ہے، تو سے امید ہے۔ دعاؤں میں قوت جب تک ہوتی ہے جب تک اسباب ساتھ ہوتے ہیں کہ ہاں ابھی اسباب ہیں، دعا مانگو۔ جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ علیہ السلام نے خیر کے ارادے سے میں ہے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، اس نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، لیکن بھول گئے، ارادہ تھا خیر کا۔ خیر کے ارادے میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہی ہے، نہیں، خیر کے ارادے کو بھی اللہ کی مشیت اور موقوف کرو۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ ہوگا ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو بیوی صحبت کی، دو میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، بیوی کو حمل نہیں ٹھہرا، ہمارے ہاتھ میں ہے نا، تو ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہیں گے تو حمل ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، سارے اسباب ہیں۔ صاحب نے بذات خود یہ بات سنائی ہے، میں نے کے پیدا ہونے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ساری کوششیں کی، لیکن اللہ کا حکم۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ کیا ہوا، ساری کوششیں کر لی، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اپنی اہلیہ کا آپریشن کرائیں اور رحم نکال دیں، راستہ نہیں ہے۔ جو خود سنایا اس نے، من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنۃ، جو روح جو جان اللہ کی آنی ہے وہ آنی ہے۔ جو رزق اپنے ہاتھ میں لوگ سمجھ لیتے ہیں انہیں اولاد بھاری پڑتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ لڑکیوں کی پیدائش سے گواری کا ظاہر کرنا یہ کفر کا اور شرک کا مزاج ہے، تو شرک کا مزاج ہے، کفر اور شرک کا مزاج ہے۔ لڑکی کی پیدائش سے نہ ہو، یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے، اس مزاج کی طرف لوگ جا رہے ہیں، شرک کا مزاج ہے۔ کی پیدائش سے خوشی نہ ہو جو بیٹے کی پیدائش سے ہو، دونوں غور سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی مشیت کو اور اپنے ارادے اور قدرت کو بیان کیا ہے پیدا کرنے میں، وہاں لڑکیوں کو مقدم کیا ہے لڑکے پر۔ فرمایا یہب لمن یشاء الذکور ویہب لمن یشاء اناثا، فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، لڑکی کو مقدم کیا ہے، لڑکی کو مقدم کیا ہے قرآن میں ہے، لڑکی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، لڑکی کو مقدم کیا ہے لڑکے پر، مقدم کیا ہے پیدائش میں لڑکی کو مقدم کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب سارے جتن کر لیے کسی طرح اولاد نہ روکی تو انہوں نے بھائی اس میں آگے عورت میں حمل کی گنجائش نہیں ہے، عورت کی صحت قابل نہیں ہے، لہذا آپ کرا کے اسے رحم کو نکال دیں، نکال دیا۔ رحم نکلنے کے بعد بے فکر ہو گئے کہ اب اولاد نہیں ہوگی کیونکہ رحم ہی نہیں ہے، رحم ہو تو اولاد ہو، رحم ہو تو اولاد ہو۔ آ کے میرے پاس آئے، کہنے لگے میں تو آپریشن کرا دیا ہے۔ عجیب بات ہے، حال گزرا نہیں تھا، پھر اولاد ہوئی، کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ ڈاکٹر بھی حیران، یہ بھی حیران. انہیں بتایا کہ ہاں بہت شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے، عورت کے پیٹ میں 2 رحم ہوتے ہیں. رحم چھپا رہتا ہے، سکڑا رہتا ہے، جب تک بڑا رحم موجود ہے، نکل جاتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے دوسرا. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ تمہارے ارادوں میں ناکام کر کے دکھلائیں گے اپنی مشیت سمجھانے کے لیے. چاہتوں کا ارادوں کو ہماری چاہت پر موقوف کر لو، اب نہیں ہو سکتے. سلام نے 100 بیوی صحبت کی، اعلیٰ قوت، اعلیٰ نسل کی بیویاں. عمل ٹھہرا 99 کو ہمیں نہیں ٹھہرا. آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہہ رہے تھے سب سے بچے ہوتے. عمل ٹھہرا. اس میں بھی روایت میں ہے کہ وہی وہ روح پڑنے سے پہلی ضائع ہو گیا. جسد بے روح جسم کو کہتے ہیں بے روح جسم، روح کا جسم. ڈالا کرسی پر گئے. ثم اناب، جو اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں جب وہ کسی ناکام میں ناکام ہوتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں فوراً کہ ہم سے غلطی ہوئی، کہ اپنی قوت پر اپنے اسباب پر کی ہے، نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو عزیزوں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاکید کی گئی ہے. چھوٹے سے چھوٹے کام کے بارے میں بھی کبھی یہ مت کہیے گا یہ کام میں کل کر لوں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا بھی نظام کائنات ہے اس کے تمام تغیرات کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے. کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے، کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. سکھلایا گیا ہے. غیب کی چیزیں ہیں، چیزوں کا یقین دلایا گیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر لائیں، یہ خبر کو آپ کے اعتماد پر کائنات کے نقشوں سے ہٹ کر، تمام نظام سے ہٹ کر اس کو تسلیم کیا جائے.